السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیانا صابری کے گھر سے چند فلانگ دور ایک پینٹرز کمپنی کی وین کھڑی تھی۔ باہر سے دیکھ کے لگتا تھا وہ کسی گھر میں پینٹ کرنے آئے ہیں، البتہ اس گھر کے اندر کا ماحول یکساں مختلف تھا۔ وہاں کرسیاں تھیں، قطار میں اسکرین نصب تھیں جن کے آگے تکنیکی امور میں ماہر انالسٹ بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے خالی جگہ پہ دولت ٹہل رہا تھا۔ بار بار وہ گھڑی دیکھتا، 11:05 ہو گئے ہیں، لیانا گھر سے نہیں نکلی، اب وہ پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ہم اس کے گھر کے باہر رات سے موجود ہیں، وہ رات سے گھر سے نہیں نکلی، ایک انالسٹ نے گردن موڑ کے اسے بتایا۔ اس کے دونوں فونز آن ہیں اور اس کی لوکیشن گھر کے اندر کی ہی آ رہی ہے، یعنی وہ اندر ہے۔ اسے اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا، دولت خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ اوکے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ رکا اور کان میں لگے آلے پہ اپنی ایک ٹیم کو بزور قوت لیانا کے گھر کے اندر جانے اور اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دینے لگا۔ سر، گھر کلیئر ہے۔ 10 منٹ بعد لیانا کے گھر کا دروازہ توڑ کے داخل ہونے والا اہلکار بتا رہا تھا۔ اس کے دونوں فون بیڈ روم میں پڑے ہیں چارجنگ پہ، وہ فرار ہو چکی ہے۔ دولت نے زور سے کرسی کو بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ کب فرار ہوئی؟ تم لوگ رات سے گھر کے چاروں طرف تھے۔ ہم تالیہ کے اس پیغام کے تقریباً 25 منٹ بعد یہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے فون یہیں چھوڑ کے ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکی ہوگی سر، اس کا انالسٹ مایوسی سے بتا رہا تھا۔ لیکن اب وہ تالیہ کو پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ایک دوسرے انالسٹ نے کہا تو وہ چونکا۔ ٹھوکر مارنے سے اس کا پیر درد کرنے لگا تھا، مگر اس ایک فکرے نے اسے سب بھلا دیا۔ تالیہ مراد کو پاسپورٹ کیوں چاہیے تھا؟ ملک سے بھاگنے کے لیے سر۔ اس نے پہلے سے ہنگامی صورتحال کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ پاسپورٹ، پیسے، نئی شناختیں اس کے پاس، اس کا اپنا گو بیگ ہر وقت ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، وہ ریکارڈنگ دوبارہ چلاؤ۔ وہ تیزی سے ماتحت کی کرسی کے قریب آیا اور جھک کے اس کی اسکرین پہ جھانکا۔ ماتحت نے چند کیز پریس کی تو رات والی کال کی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ پہلے دولت نے اس ریکارڈنگ میں جس شے پہ سب سے زیادہ غور کیا تھا وہ تالیہ کی آواز تھی، بھیگی، خوف سے لبریز آواز جس میں کپاہٹ تھی۔ ایک صیاد کو شکار کی ایسی آواز سن کے لطف آتا تھا۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اب وہ الفاظ سن رہا تھا۔ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ تالیہ کی آواز سپیکر میں گونج رہی تھی۔ دولت نے بے دردی سے اپنا لب کاٹا۔ کیا اس کی باتوں کا وہی مطلب تھا جو وہ نظر آتا تھا؟ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے نکل جاتی۔ جاپان، کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، کسی اور زمانے میں، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے مچھلی کا شکار کرنے، پرانے وقتوں کی طرح ہم ضرور ملیں گے داتن۔ دولت ماتھے پہ بل ڈالے سیدھا ہوا۔ اس نے کہا وقت کی چابی۔ ماتحت نے مڑ کے اسے دیکھا۔ سر، آپ کو معلوم تو ہے چیتالیہ کی تھیوری جو انہوں نے پراسیکیوٹر احمد نظام کو بتائی تھی کہ وہ وقت میں پیچھے گئی تھی اور پیچھے نہیں۔ اس نے کہا وہ وقت میں آگے جانا چاہتی ہے۔ وہ پہلوؤں میں ہاتھ جمائے کرسیوں کے پیچھے ٹہلنے لگا۔ اس نے لیانا کو پاسپورٹ کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا ہم کال ٹیپ کر رہے ہیں، اس کو صبح یہاں نہیں آنا تھا، تو پھر اس نے یہ کیوں کیا؟ اگر ہم یہ کال نہ سنتے، مڑ کے گھور کے اس نے انالسٹ کو دیکھا، اگر تم مجھے یہ کال نہ سنواتے تو میں اس وقت لیانا صابری کی گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ میں تالیہ کے فرار کی خبر ہر جگہ چلانے جا رہا تھا، مگر اس کال نے ہمیں روک دیا۔ دونوں کو موقع پہ پکڑنے کی خواہش نے ہمیں روک دیا۔ وہ لیانا کو بھاگنے کا وقت دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دولت کا خواب کیا ہے، تالیہ کو خوفزدہ دیکھنا۔ کون وومن نے اس کو ایک خواب دکھایا، ایک دل فریب سراب جس کے تعاقب نے اس کو جھانسا دے ڈالا؟ یعنی سر، تالیہ مراد نے لیانا سے نہیں ملنا تھا؟ اور اس سوال پہ ٹہلتا وہ دولت رکا۔ اسے ایک عجیب سا خیال آیا۔ تالیہ کے پاس لیانا سے رابطے کے لیے یہی ایک نمبر تھا۔ اسے اس سے بات بھی کرنی تھی اور اسے خوف بھی تھا کہ پولیس اسے ٹیپ کر رہی ہوگی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ وہ واقعی کال میں لیانا کو ملاقات کے لیے بلا رہی تھی، مگر کہاں؟ وہ خود دوبارہ اسکرین تک آیا، جھک کے کی پریس کی، ریکارڈنگ پھر سے چلنے لگی۔ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے چلی جاتی۔ جاپان، اس نے سٹاپ کا بٹن دبایا، دھیرے سے سیدھا ہوا۔ 4 ماہ کے بعد جاپان میں کیا ہونا ہے؟ 4 ماہ بعد؟ انالسٹ نے انگلیوں پہ حساب کیا۔ کچھ بھی نہیں، 4 ماہ بعد اپریل ہے سر، اور بس۔ اس ایک لمحے میں پزل میں سارے ٹکڑے اپنی جگہ پہ آن گرے۔ ساکورا ہانامی، دولت بڑبڑایا۔ مارچ اپریل میں جاپان میں ساکورا ہانامی شروع ہو جاتا ہے۔ وین میں خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دولت نے البتہ کرا کے کنپٹی چھوئی تھی۔ اسے جاپان نہیں جانا تھا۔ دولت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے دی کیوب میں بلا رہی تھی۔ دی کیوب؟ وہ جاپانی ریستوران؟ ایک اہلکار نے چونک کے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس نے کہا وہ لیانا کے ساتھ کچی مچھلی کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔
اینالسٹ نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ آف کورس دی کیوب دو چیزوں کے لیے مشہور ہے، سوشی کچی مچھلی کی ایک جاپانی ڈش اور ہانامی۔ اس ریستوران کے جاپانی مالک نے اس کو ہانامی کے رنگوں سے سجا رکھا ہے اور وہاں دیواروں پہ جاپان کے ہانامی کے مناظر 3D پہ چلائے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے لگتا ہے کہ آپ وقت میں 4 ماہ آگے چلے گئے ہیں اور آپ کے ارد گرد چیری بلاسم کے پھول گر رہے ہیں۔ ڈیم اٹ! دولت نے تلخی سے کہتے ہوئے دوبارہ کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اب کہ کرسی خالی تھی الٹ کے پرے جا گری۔ میں ابھی ایک ٹیم اس ریستوران بھیجتا ہوں۔ ماتحت نے جلدی سے فون اٹھایا مگر دولت نے افسوس سے سانس بھری۔ ضرور بھیجو، مگر وہ کئی گھنٹے پہلے لیانا سے ملاقات کر کے وہاں سے روپوش ہو چکی ہوں گی۔ تالیہ مراد ہم سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی ہے۔ چند گھنٹے قبل پچھلی رات میں واپس چلتے ہیں۔ داتن کے لیے پیغام ریکارڈ کروا کے تالیہ فون بوتھ سے نکلی، سر پہ ہڈ برابر کی، آنسو پونجے اور اندھیرے میں بس کی طرف بڑھ گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تالیہ کی آنکھوں میں اب اسپاٹ سا تاثر تھا۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتی تھی۔ اگر اس کا اندازہ درست تھا تو داتن آدھے گھنٹے تک دی کیوب پہنچ جائے گی۔ پولیس اگر کالز ٹیپ کر رہی تھی اور پیغام کو ڈیکوڈ بھی کر لے تب بھی ان کے دی کیوب پہنچنے تک وہ دونوں وہاں سے جا چکی ہوں گی۔ KL کے دل میں واقع یہ ریستوران اندر سے نیم اندھیر سا تھا، ایک گول سا ہال جس کے وسط میں لکڑی کا جھونپڑا بنا تھا۔ جھونپڑے کے اندر سٹنگ ایریا تھا، مدھم موسیقی چل رہی تھی اور کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ دیوار پہ ایک پینٹنگ لگی تھی، اس میں جاپان کی ایک سڑک کی تصویر تھی جس کے کنارے چیری بلاسم کے گلابی پھول گر رہے تھے۔ مارچ اپریل میں اس ریستوران میں ہانامی فلیورنگ شروع ہو جاتی تھی اور بوڑھا جاپانی مالک اس جگہ کو گلابی رنگوں سے سجا دیتا تھا، مگر ابھی چونکہ سرما تھا اس لیے یہاں ہانامی کی محض چند ایک نشانیاں موجود تھیں۔ ساکورا جاپانی زبان میں چیری بلاسم کو کہتے ہیں، ایک نرم اور نازک سا پھول جو چیری کے تناور درختوں پہ اگتا ہے۔ اس پھول کی عمر کم ہوتی ہے، یہ چند دن تک درختوں پہ رہتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ جب یہ پھول گرتے ہیں تو جاپان کی سڑکوں کے کناروں پہ گلابی تہیں سی بچھ جاتی ہیں، مگر گرنے سے قبل چند دن کے لیے جب ساکورا کے پھول درختوں پہ کھلے رہتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جاپان میں دفتروں اور کاروبار سے خاص چھٹی دی جاتی ہے، سیاح دور دور سے آتے ہیں، فیملیز سارے کام چھوڑ کے باہر نکل آتی ہیں اور لوگ جگہ جگہ لگے چیری بلاسم کے درختوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ کھلی فضا میں کھڑے ہو کے ان نرم و نازک پھولوں سے لدے درختوں کا نظارہ کرنا ہانامی کہلاتا ہے۔ جاپان میں یہ بہار کے ایک قومی تہوار کا درجہ رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کوریا اور ملائیشیا جیسے دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو چکا تھا جہاں چیری بلاسم کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اصل ہانامی صرف جاپان میں ہوتا ہے۔ اس لیے ملائیشیا میں جاپان کا منظر نامہ کھینچنے کے لیے دی کیوب میں موسم بہار میں جاپان کے 4 بڑے شیف جمع ہوتے ہیں اور وہ چند دن کے لیے یہاں خاص سوشی تیار کرتے ہیں۔ ہانامی کی اصل روح جاپانی کھانے بالخصوص سوشی کو کھانے اور چیری بلاسم کا نظارہ کرنے میں ہے، مگر یہ بس چند دن تک ہوتا ہے پھر ختم اور سب معمول پہ آ جاتا ہے۔ چیری بلاسم کے پھول گر گر کے سڑک کنارے مر جاتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے چیری بلاسم دراصل جوانی کے زوال اور زندگی کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جوانی میں مر جانے کی علامت ہے۔ البتہ فی الحال بہار دور تھا، سرما ہر سو پھیلا تھا، اس لیے ریستوران قدرے خالی خالی سا تھا۔ ہال کے وسط میں بنے جھونپڑے میں بیٹھی تالیہ بار بار گھڑی دیکھتی تھی، سر پہ ہڈ گرا رکھا تھا، انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دفتن جاپانی بوڑھا شیف قریب آیا اور قہوے کی پیالی سامنے رکھی، پھر قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ اگر پولیس لیانا سے پہلے آ جائے تو تم مڑے بغیر کچن میں چلی آنا اور وہاں سے اشارہ کیا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی، تشکر میں سر ہلایا۔ شکریہ تاؤ، اتنی جلدی پولیس یہاں نہیں آئے گی، لیکن اگر آ گئی تو میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ تاؤ نے مسکرا کے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ہڈ کے حالے میں سرد سا پڑ رہا تھا، پھر اس کی پیالی میں سنہری قہوے کی دھار انڈیلی۔ کون تم؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور CCTV صبح سے خراب پڑا ہے۔ مسکرا کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے سنا تھا تم مجھ سے ناراض ہو۔ خفاسی آواز سنائی دی تو تالیہ مراد نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ بھاری بھرکم سی گھنگریالے بالوں والی داتن ماتھے پہ بل ڈالے اس کے سامنے کرسی کھینچ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا اور وہ اسے ویسی ہی لگی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں زندگی سے ناراض تھی۔ داتن نے کوہنیاں میز پہ رکھی، آگے کو جھکی، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تالیہ، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہم واقعی سمجھے تھے کہ تم ٹھیک ہو اور میں کچھ دوسرے کاموں میں پھنسی تھی۔ میری غلطی ہے کہ میں اسرا کے دھوکے میں آ گئی اور سمجھی کہ تم کمزور لگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ داتن لمبے بھر کو رکی اور پھیکا سے مسکرائی۔ ڈائٹنگ کر رہی ہوں، خود ہی تو کہتی تھی وزن کم کرو۔ تالیہ ہلکے سے ہنسی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے تم سے گلہ نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے، میں اس سے بھی نکل آؤں گی، اور پہلے بھی۔ تالیہ، اس نے بات کاٹ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہم اس دلدل میں ساتھ گئے تھے، ساتھ نکلیں گے۔
تمہارے پاس پاسپورٹ ہے نا؟ ہم آج ہی سنگاپور جا رہے ہیں۔ نہیں داتن، صرف تم سنگاپور جا رہی ہو۔ تالیہ کا انداز قطعی تھا۔ داتن نے ابرو بھینجے۔ ہمارا فرار کا پلان کئی سالوں سے وہی ہے تالیہ، پہلے سنگاپور اور وہاں سے دبئی۔ سب تیار ہے، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو وہیں بلا لوں گی، مگر میری فیملی یہی ہے۔ ایڈم یہاں ہے، وان فاتح یہاں ہے۔ میں ملک نہیں چھوڑ سکتی، مجھے صرف، وہ آگے کو جھکی اور آواز مدم کی، KL میں ٹھہرنے کو جگہ چاہیے، کوئی سیف ہاؤس؟ ہاں، 1-2 جگہ ہیں، لیکن اگر پولیس کو علم ہو گیا تو میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں داتن۔ بوڑھا تاؤ پھر سے ان کے قریب آیا، پوچھا کیا تم لوگ سوشی کھاؤ گے؟ نہیں تاؤ، تالیہ نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ خود کو بہادر ظاہر کرنے کے باوجود اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی اور وہ بار بار اضطراب سے انگلیاں مروڑتی تھی۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تالیہ۔ داتن فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر میں بھاگ نہیں سکتی، صرف چھپنا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ اور فاتح، وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم وہ میرے لیے کچھ کر سکیں گے یا نہیں۔ اس کے انداز میں شک تھا۔ داتن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، مجھے وان فاتح سے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے مگر تم اپنے دل سے یہ بے یقینی نکال دو تالیہ کہ وہ تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تالیہ کی داتن پہ جمی نگاہیں بھیگنے لگیں۔ اگر میں اچھائی کا راستہ نہ اپناتی تو یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا، میں برائی کے راستے پہ رہتی تو چھپی رہتی۔ نہیں تالیہ، میں ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان اس راستے کو ترک نہیں کر سکتا، مگر میں غلط تھی۔ انسان سب کر سکتا ہے، تم نے درست کیا جو کیا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی، مگر تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ کیا فائدہ ہوا سب ترک کرنے کا؟ مجھے ایسے جرم میں پھنسایا جا رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان اچھے راستے پہ آ جائے تو دوسرے انسان بھی اس کی مدد کرتے ہیں، مگر اب داتن، اس نے ارد گرد دیکھا، اب مجھے اس دنیا اور اس کے انسانوں کے اندر کی اچھائی سے امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیانا نے اسے کبھی یوں بے بس و مایوس نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار لب کاٹ رہی تھی، کچھ گردن کی پشت کو ہتھیلی سے دباتی، کبھی میز پہ ناخن رگڑتی۔ داتن دھیرے سے پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تالیہ، کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے مگر تم نہیں۔ میری زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اب ان مسئلوں سے ایک ہی دفعہ میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ میرے ساتھ سنگاپور چلو۔ نہیں۔ تالیہ مراد نے سر اٹھایا۔ وہ جھونپڑے کے اندر بیٹھی تھی، سامنے داتن تھی، دونوں کے قہوے کی پیالیاں لبالب بھری تھیں۔ اسی پل تاؤ نے ریستوران کی بتیاں مدھم کر دیں۔ مرکزی دیوار ساری کی ساری اسکرین بن گئی تھی اور اس پر ایک منظر چلنے لگا تھا۔ ایک طویل سڑک کا کنارہ، وہاں آگے ڈھیروں درختوں کی قطار، ہلکی چلتی ہوا، درختوں سے گرتے چیری بلاسم کے گلابی اور سفید پھول۔ کوئی مدھم سروں میں پیانو بجا رہا تھا۔ دیوار پہ نظر آتی سڑک کے کنارے پھولوں سے بھرتے جا رہے تھے۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال نے لیانا صابری کو چونکایا تھا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہوئی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ سامنے اوپن کچن کے کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ سوشی بناتا نظر آ رہا تھا۔ فضا میں جھینگے تلنے کی مہک بسی تھی۔ تمہارے بال پتلے اور کم لگتے ہیں، تم ہیئر ایکسٹینشن استعمال کر رہی ہو؟ کیوں؟ نرمی سے پوچھا۔ کیٹو کر رہی ہوں، اس سے بال جھڑ جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں پتہ چلے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تالیہ نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پہ ان تینوں کی سیلفی نظر آ رہی تھی۔ کونے میں میز پر رکھی دوا کی بوتل کو اس نے زوم کر رکھا تھا۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ چیری بلاسم کے رنگوں سے سجے نیم روشن جھونپڑے میں خاموشی چھا گئی۔ پیانو جیسے رک گیا، جھینگے تلنے کا شور چپ ہو گیا۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں داتن، تم بیمار ہونا اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ داتن نے قہوے کا پیالہ اٹھایا اور لبوں سے لگایا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولی، تم سن کے ہرٹ ہوگی، اس لیے میں نے تم سے چھپایا۔ کیا تم واقعی سننا چاہتی ہو؟ پیانو کی آواز پھر سے تیز ہو گئی۔ کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ تیزی سے سوشی کو رول میں لپیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے چھرا اٹھایا، ٹھک ٹھک رول کے پیس کاٹنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ اٹھی اور سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولی، چینج آف دی پلان۔ مجھے ملاقہ جانا ہے، وہاں ایک جگہ ہے جہاں میں چھپ سکتی ہوں۔ مجھے KL سے آج رات نکلنے میں مدد دو، پھر تم سنگاپور چلی جانا۔ میرا ایک دوست روز فوڈ ٹرک کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی چلیں تو میں تمہیں اس کے ٹرک میں سوار کر سکتی ہوں۔ اس کی پولیس سے جان پہچان ہے، وہ اس کو چیک نہیں کرتے۔ داتن بھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ وہ بار بار فکر مندی سے تالیہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے دوست کی جان ایک موذی مرض لینے والا ہے تو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے داتن؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے کہتے ہوئے ہوڈ سر پہ گرائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملاکا شہر کا وہ علاقہ رات کی تنہائی میں ویران پڑا تھا۔ کہیں کسی گھر کی کھڑکی روشن تھی تو کسی کے بیرونی بتی جلی تھی، ورنہ سارے میں اندھیرا پھیلا تھا۔
فجر میں ابھی گھنٹہ پڑا تھا اور یہ روشنی سے پہلے والی تاریکی تھی جو رات کی ہو یا کسی کی زندگی کی، ہمیشہ تاریک ترین ہوتی ہے۔ نیلاہٹ مائل سرمئی اینٹوں والی گلی کے ایک گھر کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ گھر کے بیرونی دروازے اور گلی کے درمیان 3 اسٹیپ تھے۔ وہ اسٹیپ عبور کر کے دروازے تک آئی اور آہستہ سے دستک دی۔ ہڈ سر کو ڈھانکے ہوئے تھا، اس لیے دور سے وہ ایک کھیولا سا نظر آتی تھی۔ ذوالکفلی نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ میں نے سنا تھا کہ… تالیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ خود بخود ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا، پھر لاک سے اسے مقفل کیا، پھر ہڈ اتاری اور گہرا سانس لیا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، جانتا ہوں یہ بھی کہ اسرا محمود کے قتل کے الزام میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ وہ جو دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی، ان الفاظ پہ اس کی آنکھوں میں ایک بے بس سا تاثر ابھرا۔ ابھی تک یہ بات پبلک نہیں ہوئی، صبح جب وہ داتن اور مجھے گرفتار کرنے سے مایوس ہو جائیں گے تب اسے پبلک کریں گے۔ میرے اپنے تعلقات ہیں۔ تالیہ، تم نے کھانا کھایا؟ ساحر ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا اور پھر اندر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر محسوس کیا کہ وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ذوالکفلی نے واپس مڑ کے اسے دیکھا۔ اندر آؤ، گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ دیکھو، میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ ذوالکفلی نے اس کے چہرے کو افسوس سے دیکھا، جس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ تم خوفزدہ ہو؟ نہیں تو؟ وہ تیزی سے بولی۔ شہزادی تالیہ کو ذرا سی پولیس نے ڈرا دیا ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرا کے آگے بڑھا تو تالیہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ تالیہ کو کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا۔ میں بس لب کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس گھر میں مدھم زرد روشنیاں پھیلی تھی جو اسے عجیب پراسرار سا تاثر دیتی تھی۔ وہ دیوان خانے میں آئی اور نیچے چٹائی پہ بیٹھی تو پہلی نظر شیلف پہ رکھی بوتلوں پہ پڑی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ وان فاتح کی بوتل سے چند بوندوں کے سوا کچھ غائب نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک اپنی یادداشت واپس نہیں حاصل کر سکا۔ وہ انہی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی جب ذوالکفلی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ چونکی، پھر بھاپ اڑاتے پیالے کو دیکھ کے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور پیالے کو دونوں کے درمیان چوکی پہ رکھ دیا۔ تالیہ نے جلدی سے اسے قریب کھسکایا۔ سوپ میں تیرتے رامن نوڈلز اس وقت شدید اشتہا انگیز لگ رہے تھے۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے چاپ سٹک میں بھر بھر کے نوڈلز کھانے لگی۔ گرم گرم مائع نے زبان جلا دی، مگر اس نے ذرا سا وقفہ دیا اور پھر سے کھانے لگی۔ وہ کوہنیاں چوکی پہ رکھے اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا۔ تالیہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ تم نے اسرا کو زہر دیا ہے کیا؟ چاپ سٹکس والا ہاتھ منہ تک جاتے رک گیا۔ تالیہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی کو زہر دے سکتی ہوں؟ ہاں، دے سکتی ہو، لیکن صرف تب جب وہ انسان اس کا اہل ہو۔ وہ چند لمحے لب بھینچے ہرٹ سی ہو کے اسے دیکھتی رہی، پھر چاپ سٹک نیچے رکھ دی۔ میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر سب ثبوت میرے خلاف جاتے ہیں۔ میں ملائیشیا نہیں چھوڑ سکتی اور میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں۔ پھر وہ اٹھنے لگی۔ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تالیہ، بیٹھو، ہم مل کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بے گناہی پہ یقین نہیں ہے تو باقی دنیا کو کیسے آئے گا؟ وہ کھڑی ہوئی اور ہڈ سر پہ ڈال لی، پیروں پہ رکھا بیگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا کوئی دوست نہیں ہے تالیہ، اس نے پکارا، مگر وہ تلخی سے کہتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ جو دوست تھے ان کو کبھی میری بے گناہی کا یقین نہیں آئے گا، اور جس کو آئے گا اس کی عمر ختم ہونے والی ہے۔ میں دوستوں کے معاملے میں بہت بدقسمت ہوں۔ اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملاکا کا ساحل اس گھنے اندھیرے میں ویران پڑا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور لہریں قدرے پرسکون تھیں۔ وہ ریت پہ کھڑی تھی، ہڈ پیچھے گرا رکھی تھی اور چھوٹے بال پونی میں مکید تھے۔ وہ خاموشی سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ لہریں لپک لپک کے آتی، اس کے پیروں کو بھگو دیتی اور واپس پلٹ جاتی۔ وہ اپنی حد سے چاہنے کے باوجود نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں قدم آگے بڑھانے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مایوسی تھی، دماغ جیسے کہیں اور تھا۔ ٹخنے پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ چلتی گئی آگے اور آگے۔ اب گھر جانے کا وقت ہے پتری تالیہ، اس سے پہلے کہ سورج نکلے اور تمہیں کوئی دیکھے۔ کسی نے اس کو کوہنی سے پکڑ کے روکا تو تالیہ پتھر ہو گئی، پھر بے یقینی سے مڑی تو بوڑھا جادوگر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی چمکتی ہوئی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ تم میرے پیچھے آ رہے تھے؟ وہ بھونچکی رہ گئی۔ تم دوستوں کے معاملے میں بدقسمت نہیں ہو، تم علاقے کی شہزادی تالیہ ہو، اور تم یوں مایوس ہو کے اس پانی میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ درستی سے بولا تو وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ریت پہ چلتے سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ تم ہمت کیسے کھو سکتی اتنی جلدی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کندھے اچکا کے بولی۔ میں سوچنے کے لیے یہاں آئی تھی، میں صرف پانی میں کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ تم پانی میں کھڑی نہیں ہو رہی تھی، تم آگے بڑھ رہی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے، اندھا دھند۔ وہ اس کی طرف گھوما، افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے جس پہ تم چڑھ نہ سکو؟ اس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے ذوالکفلی۔ وہ ایک دم دبا دبا سا چیخی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ریت پہ کھڑے تھے، سیاہ آسمان اور تاریک سمندر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تالیہ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو جگہ تک نہیں ہے، میرے دوست کھو گئے ہیں۔ اور داتن، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، داتن کو کینسر ہے، وہ مر رہی ہے اور میں اس کو بچا بھی نہیں سکتی۔
میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں مجھے خوف کے سائے تلے رہنا پڑے۔ میں تنگ آ گئی ہوں، تو اپنے خوف کو شکست دو۔ میں نے 5 دن قید میں کاٹے ہیں۔ قید میرا سب سے بڑا خوف ہے اور میں دوبارہ اس میں نہیں جا سکتی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے پانی کو دیکھا۔ میں اس سمندر میں چھپنے کے لیے جا رہی تھی، شاید کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے دے۔ اگر میں نہ آتا تو؟ اگر تم نہ آتے تب بھی میں واپس پلٹ جاتی۔ ڈوب کے مرنے میں سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مزید تکلیف نہیں اٹھا سکتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہیں سمندر کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ملاقہ میں پناہ گاہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ تلخی سے بولا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ فجر روشن ہو رہی تھی اور جب وہ دونوں واپس کے گھر میں داخل ہوئے، ذوالکفلی سیدھا راہداری میں آگے آیا، کونے سے میٹ ہٹایا۔ وہاں ایک لکڑی کا تختہ تھا جو فرش کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا تو نیچے ایک ٹریپ ڈور تھا۔ ذوالکفلی نے اسے کھولا اور سر اٹھا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تک کوئی پولیس نہیں پہنچ سکتی۔ تم یہاں جتنا عرصہ چاہو رہ سکتی ہو۔ میں کسی کو ادھر داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تم سمندر میں پناہ ڈھونڈو۔ تالیہ قدم پیچھے کوٹی۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ میں کسی قبر میں نہیں رہ سکتی، میرا سانس گھٹ جائے گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی بہتر پناہ گاہ ہے پتری تالیہ؟ بوڑھا جادوگر پوچھ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ٹریپ ڈور کے نیچے لکڑی کا ایک زینہ بنا تھا۔ وہ اسے عبور کر کے نیچے فرش پہ اتری تو اندھیرے میں اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل ہال ہے۔ دیوار پہ بٹن چمک رہے تھے۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو مدھم روشنیاں جل اٹھیں، سارے ہال کو روشن کر گئیں۔ وہ ہال اتنا وسیع تھا جتنا کہ اوپر موجود ذوالکفلی کا سارا گھر۔ وہاں قطار در قطار کتابوں کے ریک رکھے تھے اور ان میں پرانے چمڑے کی جلد والی کتابیں سجی تھیں۔ وہ کتابوں کا ایک عظیم الشان مقبرہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہال کے دہانے پہ کھڑے ہوئے حیرت سے بولی۔ ذوالکفلی زینے اتر کے نیچے آ رہا تھا، سادگی سے کندھے اچکائے بتانے لگا، یہ ممنوعہ کتابیں ہیں، اکثر کا تعلق پیمبوروں سے ہے اور باقی دیگر علوم کی ہیں، جادو، اندیکھی طاقتیں، علم طب، یہ میرا ذخیرہ ہے، تمہارے کام کا نہیں ہے۔ وہ اب 2 ریکس کے درمیان سے گزر کے ہال کے دوسرے سرے تک آیا اور اسے کونے میں موجود ایک کمرہ دکھانے لگا جس کے اندر ایک بیڈ تھا، ساتھ ایک چھوٹا کچن جس میں بجلی کا چولہا تھا، چھوٹا فریج، باتھ روم اور ایک اسٹڈی ٹیبل، یہ کرسی سمیت گویا پراسرار لائبریری کے اندر ایک شخص کی رہائش گاہ کا سارا بندوبست موجود تھا۔ تالیہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ مدھم زرد بتیاں روشن ہوتی گئیں۔ ریکس میں سجی کتابیں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں گرد کی بو بھی تھی اور کوئی عجب سی ویرانی بھی۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں سمندر کی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اور تالیہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ کتابیں وہ ایک دفعہ پھر اس کی پناہ گاہ بن گئی، خاموش دوست، محرم راز، قید کی ساتھی ہوں جیسے۔ 3 دن بعد دوپہر کے باوجود زیر زمین بنے کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ اس کے 3 دن اسی حالت میں گزرے تھے جو فی الوقت نظر آ رہی تھی۔ کتب خانے کی دیوار میں موجود شیشے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر کمرے میں سنگل بیڈ پہ نیم دراز تھی، ہینڈز فری کانوں میں لگائے وہ موبائل دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ لباس وہی تھا اور الجھے الجھے بال پونی میں جکڑے تھے۔ موبائل پہ خبروں کا بلیٹن چل رہا تھا۔ تالیہ امراء جو کہ وان فاتح کی ایکس چیف آف سٹاف بھی رہ چکی ہے، اس کیس میں مرکزی سسپیکٹ ہے۔ پولیس کے مطابق چیتالیہ اس وقت لاپتہ ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ اب ہم اس بارے میں اپنے پینالسٹ سے بات کرتے ہیں۔ نیوز اینکر اب سٹول پہ گھوم کے اسٹوڈیو میں موجود آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے خیال میں چیتالیہ کا اسرا محمود کے قتل میں کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ اینکرز اپنے تئیں یہ سارے فیصلے سنا کے ملزم کو مجرم تصور کر چکے تھے۔ دانشور تجزیہ نگار نے کنگھار کے گلا صاف کیا۔ دیکھیں، اگر یہ قتل تالیہ امراء نے کیا ہے تو صاف ظاہر ہے اسرا محمود بی این کی وائس چیئرمین پرسن تھی ان کی جگہ لینے کے لیے۔ میرا خیال ہے کسی ذاتی رقابت کی وجہ سے۔ ایک کے بعد ایک پینالسٹ اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے زور سے بٹن دبا کے ویڈیو بند کی، پھر پیچھے گئی تو سارے ہی اشر محمود کی ویڈیو کھل گئیں۔ اب وہ اپنے آفس میں بیٹھا رپورٹر سے بات کر رہا تھا۔ ظاہر ہے میری بہن کی جان تالیہ مراد نے لی ہے، وہ رعونت و برہمی سے کہہ رہا تھا۔ میں پولیس کو بتا چکا ہوں اور بار بار سب کو یاد کرواتا رہوں گا کہ اسرا محمود نے خود ہمیں متعدد بار وہ کیک دکھائے تھے جو تالیہ ان کو بھیجتی تھی۔ سرد انداز، تنفر بھرا لہجہ۔ تالیہ نے لب کاٹتے ہوئے آگے سوائپ کیا۔ اگلی ویڈیو وان فاتح کی تھی۔ وہ چند افراد کی میت میں کار کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ تیز ہوا سے اس کی ٹائی بار بار پیچھے کو اڑتی۔ وہ ٹائی پن لگانا بھول گیا تھا شاید کوئی یاد کروانے والا موجود نہیں تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر افسردہ لگتا تھا۔ مائک پکڑے رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے الٹے قدموں چلتا پیچھے کو آ رہا تھا۔ وہ سب کار پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سر، میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ کے جسم سے بھی آرسینک ملا ہے، مگر اس کی مقدار بے ضرر ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ نے کیک کم تعداد میں کھائے تھے؟ وہ کار کے قریب رکا اور سپاٹ سے انداز میں رپورٹرز کو دیکھا۔
میں تفتیش کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا، یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ حقائق کو سامنے لائیں۔ سر، تالیہ مراد کا آپ کی بیوی کو مارنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فاتح نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، اسی ٹھنڈے تاثر کے ساتھ رپورٹر کو دیکھا۔ یہ تالیہ نے نہیں کیا۔ پولیس اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایک بے گناہ لڑکی کو مجرم بنا کے پیش کر رہی ہے، اور اگر بالفرض وہ واقعی اس میں ملوث ہے، تب بھی عدالت کے فیصلے تک ہم ملزم کو بے قصور بے گناہ تصور کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا میڈیا ٹرائل بند کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ برہم ہوا تھا۔ ایک رپورٹر نے پیچھے سے پکارا، سر اگر ایسا ہے تو تالیہ مراد سامنے آ کے اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ رپوش کیوں ہے؟ وان فاتح نے ابرو اچکائے۔ ہمیں نہیں معلوم کون کس وقت کس مسئلے میں پھنسا ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی سامنے آ کے خود کو اس الزام سے بری کروا لے گی۔ اور ہاتھ کے خفی اشارے سے بس کہہ کے وہ کار میں بیٹھنے لگا۔ سر، آپ ان کے باس رہے ہیں، کیا انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی نے سوال پھینکا تھا۔ فاتح نے سن لیا تھا، مگر اس نے دروازہ بند کر دیا، ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ البتہ اس سوال پہ پہلی دفعہ اس کے اسپاٹ تاثرات میں ذرا سی دراڑ دکھائی دی، جیسے وہ ڈسٹرب ہوا ہو، جیسے وہ اداس ہوا ہو۔ پھر کار آگے بڑھ گئی اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے فون رکھا اور ہینڈ فری کانوں سے نوچ اتارے۔ وہ گزشتہ 3 دن سے خبریں ہی دیکھ رہی تھی۔ سارا ملک اس کو قاتل کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کی کتاب سے بنائی چند دن کی شہرت ماند پڑ گئی تھی، اور اب وہ اسرا محمود کی قاتل اور ایک فیگیٹیو کے بن کے رہ گئی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، تھوڑی ان پہ جما دی، جیسے ان کتابوں کے اس ویران مقبرے میں خود اپنے ہی گلے لگائے محفوظ کرنا چاہ رہی ہو۔ خوف اور بے بسی بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر ایک بات طے تھی، تالیہ کبھی دوبارہ پولیس کی پہنچ میں نہیں جائے گی۔ وہ اب کسی نئی جیل کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، وہ ان کے ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتی تھی۔ سامنے رکھے بک شیلف پہ کتاب ترغیب دلانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گہرے نیلے سرورق پہ سفید الفاظ جگمگا رہے تھے، خودکشی کرنے کے 3 طریقے۔ وہ چپ چاپ اس کتاب کو دیکھنے لگی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ کتابیں ممنوعہ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس دن کی یاد ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ریستوران کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسی پل تاؤ نے بتیاں مدھم کی تھی اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا تھا۔ سڑک کنارے درختوں کی قطار اور نیچے گھاس پہ گلابی سفید چیری بلاسم کے پھولوں کی بچھی تہ۔ ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو داتن؟ فضا میں جھینگے تلنے کی مہک تھی اور شڑ کا شور بھی۔ قہوے سے بھری پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ پیانو رک گیا، جھینگے تلنے کا شور خاموش ہو گیا۔ تم سن کے ہرٹ ہوگی، اس لیے میں نے تم سے چھپایا۔ پیانو تیز ہو گیا۔ کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ ٹھک ٹھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا۔ دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ کتابوں کے مقبرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھی وہ بنا درد کے مار دینے والی زہریلے نسخوں کی کتاب تمسخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر تالیہ نے ہاتھ بڑھایا، دھڑکتے دل سے اس کتاب کو اٹھایا۔ ایسا زہر جو درد نہ دے، کیا یہی اس کا آخری راستہ ہو سکتا تھا؟ آخری پناہ گاہ؟ بی این کے آفس میں اس روز معمول کے کام جاری تھے۔ ایسے میں لفٹ کے دروازے کھلے اور وان فاتح نکلتا دکھائی دیا تو اس کے ماتھے کے بل واضح تھے اور شدید ناخوش لگتا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ بازار ورک ڈے کے لیے تیار لگ رہا تھا، مگر اس کا موڈ خراب تھا۔ آج پھر راستے میں اس کو رپورٹر نے روک کے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی اور یہ سوال اب اذیت دینے لگے تھے۔ وہ اپنے آفس کے قریب پہنچا تو سیکرٹری فوراً سے اٹھی۔ آپ کی تائید کے مطابق ایڈم بن محمد کو میں نے بلوا لیا تھا، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فاتح نے بس صرف اس سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح گھوم کے میز کے پیچھے آیا اور اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تشویش سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ وہ سارے سوال جواب بس ایک ہی انسان کے بارے میں ہو سکتے تھے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں۔ ایڈم نے فکر مندی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جینز اور سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بال جلد سے پیچھے کیے، شاید کام کے لیے تیار ہوا تھا، مگر فاتح کی کال نے اسے کام چھوڑ کے ادھر آنے پہ مجبور کیا۔ اور لیانا صابری؟ فاتح مٹھیاں باہم میں لائے میز پہ آگے ہو کے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ملک سے فرار ہو چکی ہے، مجھے ان کی میل آئی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اب ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ چیتالیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ایڈم رکا۔ کیا آپ نے بھی چیتالیہ سے رابطہ نہیں کیا؟ اس کے انداز میں جھجک تھی، مگر یقین بھی تھا۔ وہ گھر آئی تھی۔ فاتح پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لی، پھر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ کب؟ ایڈم چونکا اور مختصر الفاظ میں بتاتا گیا۔ اس وقت اسرا کی میت سامنے تھی اور سب اس پہ شک کر رہے تھے، اور اگر وہ میری چھت پھلانگ کے داخل ہوتی دکھائی دیتی تو مجرم لگتی۔ اس کا وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر تھا، مگر وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ صبح واپس آ سکتی تھی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ منظر عام پہ آ جائے، اپنی صفائی دے۔ وہ ایک دفعہ پولیس کی قید میں رہ چکی ہیں، وہ خوفزدہ ہے۔ اس کا یوں بھاگنا اس کو مزید مجرم بنا رہا ہے۔ ایڈم، وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ وہ خوف زدہ ہیں سر؟ ایڈم نے بھی آواز اتنی ہی اونچی کی۔
چند لمحے کے لیے آفس میں تناؤ بھری خاموشی حائل ہوگی، پھر فاتح نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں ایڈم۔ آواز دھیمی کی، انگلیوں سے کنپٹی دبائی۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر رہی اور لوگ اس کا میڈیا ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ اسے اپنے لیے لڑنا ہوگا، اس سب کو فیس کرنا ہوگا۔ چیتالیہ خوفزدہ ہے، ایڈم نے توڑ کے دہرایا۔ وان فاتح چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر لب ہلائے۔ اپنی چیتالیہ سے کہو وہ واپس آئے۔ وقت چند صدیاں پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں چائے خانے میں موجود تھے اور سفید کرتے والا غلام فاتح ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہا تھا، اپنی شہزادی کو کہو سلطان سے دور رہے، تمہاری اس سے ملاقات ہو۔ فاتح کی آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی۔ وہ سنبھل کے سننے لگا۔ یا رابطہ ہو تو اس کو کہو کہ گرفتاری دے دے، اگر وہ یوں چھپ کے بیٹھ جائے گی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ رابطہ نہیں کریں گی، وہ کوئی رسک نہیں لیں گی، تو تم اس سے رابطہ کرو، کوئی طریقہ تو ہوگا اس سے ڈھونڈنے کا۔ سر وہ داتن سے رابطہ کریں گی، ان دونوں کے پاس ایک دوسرے تک پہنچنے کے طریقے ہوں گے، مگر مجھے انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ اگر وہ کھو جائیں تو انہیں کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو تب بھی ڈھونڈ لیتا جب وہ پولیس کی قید میں تھیں۔ ایڈم وہ آگے کو جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تالیہ کو ایسے نہیں جانتا جیسے تم جانتے ہو، ہمارے تعلق میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، جیسے کھو گئی ہوں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوا۔ کچھ تھا جو بات بے بات کھو جانے کا احساس دلاتا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ نہ ہو۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے، مگر تم، اس نے ابرو اٹھا کے زور دے کہا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، اور جو تم جانتے ہو وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس بات پہ ایڈم بن محمد مسکرایا۔ بہت کچھ یاد آیا جو وان فاتح کو یاد نہیں آتا تھا۔ اس کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ وہ مجھ سے ملے۔ کیا آپ ان کے خوف دور کر پائیں گے؟ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی ہے، پھر ایڈم نے سر ہلایا اور ایک فائل میز پہ رکھی۔ میں نے مگر اسے کھولا نہیں۔ اس پہ ہاتھ رکھے وہ پوچھنے لگا، آپ کے بچے وہ ٹھیک ہیں سر؟ کیسے ہو سکتے ہیں اس ماحول میں جہاں ٹی وی پہ بار بار ان کی ماں کی قتل کی باتیں دہرائی جائیں؟ آپ کو انہیں اس ماحول سے دور کرنا ہوگا۔ اشر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اسرا کی کزن کے پاس امریکہ بھیج دیں۔ میرے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، مگر پھر گہری سانس لی۔ کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندگی آسان ہوگی۔ پھر اس نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ پتہ لکھا۔ یہ آدمی ذوالکفلی ملاقہ میں رہتا ہے، شاید یہ تالیہ کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ ایڈم نے چٹ جیب میں رکھ لی مگر اٹھا نہیں۔ چند لمحے سوچتا رہا۔ فاتح نے بے اختیار گھڑی کو دیکھا۔ کچھ اور؟ میں نے چیتالیہ کو 4 دن دیے تھے کہ وہ اس آف شور کمپنی کیس میں آپ کی بے گناہی ثابت کر دیں۔ فاتح نے بے زاری سے سر جھٹکا۔ میں بتا چکا ہوں میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ وہ 4 دن کل تمام ہو گئے تھے۔ وہ سنے بغیر کہہ رہا تھا، آج مجھے جن پیپرز کو ریلیز کرنا ہے ان میں آپ کے دستخط شدہ کاغذات بھی شامل ہیں۔ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں سر، یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ اس نے فائل کھول کے فاتح کی طرف دھکیلی۔ اس سے پہلے اس نے فاتح کو فوٹو کاپی دکھائی تھی جس کو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے ان کی تصدیق کے بارے میں اپنے سورسز سے مدد مانگی ہے تو اس نے مجھے ہانگ کانگ سے اپنے آفس کی آرکیوز سے یہ اوریجنل فائل لا کر دی۔ پہلے صرف فوٹو کاپی تھی، آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے، مگر اس کو دیکھیں اور بتائیں، یہ 3 کاغذات آپ نے خود سائن کیے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے فائل کھولی۔ اندر 3 کاغذ اسٹیپل سے پن اپ کیے گئے تھے۔ ان تینوں کے نیچے فاتح کے دستخط تھے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ میں نے نہیں کیے، نہ میں ان کاغذات کو پہچانتا ہوں۔ اور وہ قدر ناگواری سے صفحہ پلٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جب وہ ٹھہرا، پہلے اور دوسرے صفحے کے درمیان جہاں اسٹیپل کی پن لگی تھی وہاں کچھ پھنسا تھا۔ فاتح نے آہستہ سے پن جدا کی، ایک ننھی سی مکیٹ شے آزاد ہوئی۔ اس نے 2 انگلیوں میں اسے اٹھایا۔ وہ گلابی رنگ کے چیری بلاسم کی ایک پتی تھی، خشک مرجھائی ہوئی، ان کاغذوں میں برسوں سے عمر ہوئی۔ اس نے پتی کو اوپر لے جا کے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ ایڈم غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ یاد آیا سر؟ اس کے اندر جوش سا ابھرا۔ فاتح نے پتی رکھی اور ان کاغذات کو الگ الگ کر کے دیکھا، پھر دستخط کی جگہ انگلی پھیری، اوپر پرنٹ شدہ عبارتیں پڑھی۔ ایڈم اس کے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا ہے آپ دستخط کو پہچانتے ہیں مگر عبارتوں کو نہیں۔ کیا کسی نے کورے کاغذ پہ آپ سے دستخط کروائے تھے؟ فاتح بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اور منظر چلنے لگا تھا۔ وہ ساکورا ہانامی کے دن تھے۔ جاپان کی سڑک تھی، گلابی اور سفید روئی کے گالوں جیسے چیری بلاسم حد تک گرے تھے۔ وہ لمبا کوٹ اور مفلر پہنے ٹھنڈی ہوا میں بینچ پہ بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کے اخبار پڑھتا، دوسرے ہاتھ سے کافی اٹھا کے پیتا، پھر واپس بینچ پہ رکھ دیتا۔ یکدم سکے کھنکنے کی آواز آئی۔ فاتح نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک کپل چلا آ رہا تھا جس کے ساتھ ایک 5-6 سال کا بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلابی کاٹن کینڈی تھی اور وہ اس کی اسٹک کو خوشی سے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ فاتح کی نظریں اس کے قدموں پہ جھکیں۔ اس کے جوگرز میں سکے لگے تھے، وہ چلنے سے کھنکتے تھے۔ اس نے واپس نظریں اخبار پہ جھکائیں۔ بینچ کے پیچھے بڑا سا چیری بلاسم کا درخت تھا۔ اس کے عقب سے اسرا نکل کے قریب آئی، اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے پہ وہ چونکا۔
کافی کا کپ اٹھا لیا، بے دھیانی میں ذرا سی کافی چھلکی، گھاس پہ گرتے ایک سفید پھول کو وہ داغدار کر گئی۔ ہاتھ میں بھی گرم گرم قطرے گرے تھے۔ اسرا نے ہو کہتے ہوئے ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ تھینکس۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر اسرا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے ہچکچاہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فولڈر تھا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گے، وہ نرمی بھری قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ کہو۔ ہوا کا جھونکا آیا اور درخت سے ڈھیر سارے پھول نیچے آن گرے، کچھ اسرا کے بالوں اور کندھوں پہ ٹھہر گئے، کچھ فاتح کے مفلر پہ۔ میں ایک کاغذ پہ تمہارے سائن لینا چاہتی ہوں، بغیر کوئی سوال کیے تم ان پہ سائن کر دو گے کیا؟ فاتح نے چمبے سے فولڈر کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ مسکرائی۔ اگر بتایا تو تم لمبی بحث کرو گے، بس بنا سوال کے سائن کر دو، میری بات مان لو۔ بلینک ڈاکومنٹس پہ سائن؟ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ اس نے مان سے فاتح کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتی ہوں جو ہماری فیملی کے لیے خطرہ بنے؟ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ مسکرا دیا۔ پین دو۔ ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے پین اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پین پکڑا اور فولڈر کھولنے لگا۔ اس میں 3 کاغذ تھے اور وہ اسٹیپل نہیں ہوئے تھے۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا اور کاغذ پھڑپڑائے، ساتھ ہی بہت سے پھول چھم سے نیچے آن گرے۔ کاغذ پتیوں سے گلابی ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ ایڈم کی آواز پہ وہ چونکا اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سانس روکے۔ پل بھر میں فاتح واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ کسی نے آپ کو یہ کاغذ سائن کرنے کو دیے تھے کیا؟ ایڈم اندازہ لگا رہا تھا۔ فاتح نے ابرو اچکایا، فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ میں نے کہا نا، میں اس عبارت کو نہیں پہچانتا۔ انداز خشک ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے دستخط کیے تو عبارت لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ آپ کو بلینک کاغذات دیے گئے تھے۔ وہ رکا۔ اسرا بیگم انہوں نے بنائی تھی یہ کاپی رائٹ؟ میری بیوی مر چکی ہے، اس کو اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا، مگر ایڈم کو جیسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ سر، آپ مجرم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا ان میں کیا ہے، مگر مسز اسرا کو آپ کو ایسے اسکینڈل میں پھنسا کے چلی گئی جو آپ کا کیریئر برباد کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے یہ کاغذ یاد نہیں ہے۔ تم ان کو لیک کرنا ہے تو کر دو۔ میرا واحد کنسرن فی الوقت تالیہ ہے، اس کو ڈھونڈنا مت بھولنا۔ ایڈم گہری سانس لے کر اٹھا۔ یعنی یہ کاغذ سچے تھے؟ میں درست ٹائم سوری سر، مگر مجھے ان کو عوام کے سامنے کرنا ہوگا۔ پورا سچ بولنا بھی آپ نے ہی مجھے سکھایا تھا۔ فاتح ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھے گیا۔ وہ اب مڑ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ آف شور کمپنی اس کے دستخط سے بنی تھی، مگر فاتح کے کسی ٹیکس ریٹرن یا الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں اس کمپنی کا کوئی ذکر نہیں تھا، جو کہ ایک جرم تھا۔ ہر امیدوار کو الیکشن لڑتے وقت اپنی ہر کمپنی، گھر، زمین، بینک اکاؤنٹس وغیرہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اسے اثاثہ جات کہتے ہیں۔ یوں عوام خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کتنا امیر تھا اور اب کتنا امیر ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کوئی ناجائز پیسہ تو نہیں بنا رہا۔ یوں اس کے الیکشن سے پہلے اور بعد کے اثاثوں میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ سیاستدانوں کو بالخصوص ہر سال ٹیکس فائل کرتے وقت بھی اپنے اثاثے دکھانے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی کریڈیبلٹی شفاف رہے۔ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں تھا، اسے بنانے کے بعد چھپا لینا جرم تھا۔ اس پہ ٹیکس نہ دینا اور اس کو ظاہر نہ کرنا جرم تھا، اور فاتح کو معلوم تھا کہ وہ شدید مشکل میں گرفتار ہونے والا ہے۔ کتابوں کے مقبرے میں دن رات یکساں تھے۔ کون سا پہر تھا، کیا وقت ہوا تھا، کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ تالیہ انگلیاں مروڑتی بے چینی سے بک ریکس کے درمیان ٹہل رہی تھی، ہوڈ پیچھے گرائے، بالوں کو گول مول باندھے ہوئے بے رونق زرد چہرے کے ساتھ بار بار کنپٹیوں کو چھوتی، جیسے سوچ سوچ کے دماغ تھکنے لگا ہو۔ اس کے آپشنز کیا تھے؟ فرار کے کون سے راستے دستیاب تھے؟ آنکھوں سے اسے وہ ریک نظر آیا جن میں نیلی جلد والی کتاب ہنوز اسے تمسخر سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز تالے سے اٹھانے کے چند لمحے بعد واپس رکھ دیا تھا، مگر آج لگتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی، دھڑکتے دل سے وہ کتاب نکالی۔ اس کے صفحے وقت گزرنے کے باعث بھرے ہو رہے تھے، ہاتھ لگانے سے کنارہ ٹوٹنے لگتے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے احتیاط سے صفحے پلٹائے۔ اگر تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہو اور ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے اور تم مرنا چاہتے ہو تو مزید تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کتنی ظالم سطر تھی! تم پہلے ہی بہت اذیت سہ چکی ہو، اب خود کو ایسے طریقے سے فنا کرو جس میں خوشی ہو، آرام ہو، تکلیف نہ ہو، جیسے تم بادلوں میں اڑ رہے ہو۔ بنا درد کے مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی تیاری کرنا سکھاتا ہوں۔ یہ میرے 3 زہر ہیں جو تمہاری جان ایسے لیں گے کہ تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا، یوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، یوں تمہاری روح۔ اس نے جرجری لے کر کتاب زور سے بند کی، گرد باہر کو اڑی۔ اس نے جلدی سے اسے واپس رکھا اور اس کی طرف پشت کر لی۔ کسی قدیم زمانے کے شکار باز کی لکھی یہ کتاب بہت ڈراؤنی تھی، اور جو خیال اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا وہ زیادہ خوفناک تھا۔ ابھی اس کو ایسا کچھ نہیں سوچنا تھا، ابھی وہ اپنی زندگی پہ گیو اپ نہیں کرے گی، اس کو مقابلہ کرنا تھا، سارے آپشنز آزمانے ہوں گے۔ یہ کتاب اس کا آخری آپشن ہوگا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھ گئی اور موبائل کھولا، پھر چونکی۔ ایڈم کے نام سے ٹویٹر بھرا پڑا تھا۔ اس نے بنگاریہ ملایا کا دوسرا حصہ ریلیز کر دیا تھا، اس میں وان فاتح کا نام بھی تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ تالیہ نے کرا کے آنکھیں بند کی، ہر چیز اس کے اور اس کے عزیز لوگوں کے خلاف جا رہی تھی۔ ایک دوست موت کے قریب اور دوسرے کا سیاسی کیریئر برباد ہونے جا رہا تھا، تو ایسے میں کوئی راستہ کیسے نکل سکتا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟
اگلی صبح کیل کے باسیوں کے لیے ایک نیا دن طلوع ہوئی تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ وہ صبح اداسی لائی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، سوٹ ٹائی میں ملبوس۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا مگر باہر نہیں نکلا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے چبھتی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پورچ کے آگے چھوٹے گیٹ کے باہر کھڑے رپورٹرز کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ وہ رات سے یہیں تھے، وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کل ایڈم کی کتاب ریلیز ہوئی تھی اور تب سے اب تک فاتح رپورٹرز کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے گھر آفس کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ غصے میں تھے، وہ ہرٹ ہوئے تھے، اور صوفیہ تو ایسی ہی تھی مگر فاتح، اس نے بھی اپنی کمپنی چھپائی۔ وہ اس کے منہ پہ اس کے سارے لیکچرز، اس کے سارے بڑے بول دے مارنے کے منتظر تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی آف شور کمپنی کیوں بنائی تھی اور کیوں چھپائی تھی۔ وہ اور صوفیہ کے ساتھ ڈیبیٹ تھی۔ وہ بانگ دہل کیوں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے ڈیڈ؟ آواز پہ وہ چونکا۔ سکندر لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ خوف و ہراس تھا۔ اب ہم اسکول کیسے جائیں گے؟ اوہ سکندر! وہ اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ تم میرے بیٹے ہو، تم بہت بہادر ہو۔ جولیانا صبح سے رو رہی ہے، ٹی وی پہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنی صوفیہ رحمان۔ سکندر کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ڈیڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بات غور سے سنو سکندر، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ ہم فیملی ہیں اور فیملیز دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے کبھی آپس میں لڑائیاں نہیں کرتی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے باپ کے خلاف۔ میں نے یا تمہاری ماں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ تم جو سنو اس کو ذہن سے نکالتے جاؤ۔ ماما نے بھی نہیں کیا تھا نا یہ؟ نہ جانے کیوں سکندر نے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں، تیزی سے بولا۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی اور کوئی اس کے بارے میں جو بھی کہے تم ہمیشہ یاد رکھو گے کہ وہ بہترین عورت تھی۔ وہ جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے بچے ایک دفعہ اپنی ماں کھو چکے تھے، وہ دوسری دفعہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکے تھے۔ آج تم اسکول نہ جاؤ، آرام کرو، میں جولیانا کو دیکھتا ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، موبائل نکالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ سکندر کی پہنچ سے دور ہو گیا تو اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ایش اور گہری سانس لیا۔ ابنگ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ گویا سر ہاتھوں میں دے بیٹھا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ غم و غصے کا طوفان برپا تھا۔ میں ان سب کا مقابلہ کر لوں گا مگر بچے، میں ان کو اس ماحول میں نہیں رکھ سکتا، وہ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ وہ شدید پریشان تھا۔ ظاہر ہے میں 4 دن سے یہی کہہ رہا ہوں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ میں آج ہی بچوں کو حرمت کاکا کے پاس بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ رکا اور توقف سے بولا، میں بھی کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ سیٹ ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ فاتح کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشر بھی میڈیا کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور فاتح کے دفاع میں جھوٹ بول کے اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی اس سارے بکھیڑے میں وہ اکیلا ہی تھا۔ مگر خیر فی الوقت اسے اشر کے اس اقدام کی ضرورت تھی۔ تھینک یو ایش، اینی ٹائم آبنگ۔ پھر رکا۔ مجھے معلوم ہے یہ کمپنی آپ کی نہیں ہے، نہ آپ نے یہ بنائی ہوگی، مگر وہ ہچکچایا۔ کیا کاکا نے آپ کے نام سے؟ وہ بھی اپنی بہن سے واقف تھا۔ اسرا نے کچھ نہیں کیا، فاتح تیزی سے بولا، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ایک مری ہوئی عورت کو اس معاملے میں گھسیٹے، تمہیں بھی نہیں۔ اور موبائل نیچے کرتے ہوئے زور سے سرخ بٹن دبایا، پھر ٹائی درست کی اور جولیانا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کو تسلی دے کے اسے باہر جانا تھا اور صرف 1 منٹ دینا تھا۔ اسے جھوٹ اور سچ دونوں سے اعتراض کرنا تھا۔ 9 کمنٹس میں کسی کی ٹویٹس یا آن لائن کتابوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ نہ میرے پاس ایسے کاغذات کو نظر بھر کے دیکھنے کا وقت ہے۔ جب مجھے عدالت نوٹس سرو کرے اور کسی کورٹ میں بلایا جائے تب میں ان کو دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسے یہ جواب دینا تھا۔ یہ جواب سب کو چپ کروا دے گا مگر زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، اور اس کے بعد؟ وہ صبح ایڈم بن محمد کے لیے بھی کچھ نیا لائی تھی۔ وہ تیار ہو کے باہر برآمدے میں آیا تو اس کا باپ باغیچے میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، دھوپ سینکتا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ فخریہ مسکراہٹ تھی۔ ماں بھی کندھے کے ساتھ کھڑی جھک کے اخبار پڑھ رہی تھی۔ میز پہ چند دوسرے اخبار بھی رکھے تھے۔ آج اخبارات، ٹویٹر اور ٹی وی چینلز صرف ایڈم بن محمد کا ذکر کر رہے تھے یا وان فاتح کا۔ اس نے دھوپ میں بیٹھے ان دونوں بوڑھوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ سے نکلا، باہر کھڑی اپنی کار کی طرف آیا۔ دروازے کے شیشے پہ اپنا عکس نظر آیا تو مسکرا دیا۔ کوٹ کے اندر ہائی نیک پہنے وہ ہلکی بڑی شیو اور سلیقے سے کٹے بالوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے سچائی کے ساتھ قوم کی امانت ان تک پہنچا دی تھی۔ وہ اپنا فرض نبھا دیا تھا، دوست دشمن دونوں کو ایک پیمانے پہ رکھ کے فیصلہ کیا تھا، اور وہ ایک دم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے 2-3 محلے داروں نے اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلائے تھے۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وقت کتنا بدل گیا تھا۔ کہاں وہ ایک بزدل شخص تھا، کم اعتماد، مستقبل سے پریشان، مایوس سا ایڈم جس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، اور کہاں اس نے بیک مرر درست کیا، مسکرا کے کار سٹارٹ کی، اور کہاں یہ ایڈم
پر اعتماد، نڈر، بہادر، اس کا مستقبل روشن تھا۔ لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ کوئی اس سے اس کے رنگ کی بنا پر کسی جگہ سے نہیں نکال سکتا تھا، کوئی اسے کسی تمغے سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب کوئی ایڈم بن محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ بالآخر ایک آزاد انسان بن چکا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا تو 8:21 تھے۔ کار کو چند بلاک دور لے جانے میں اسے 7 منٹ لگے۔ ٹھیک 8:30 بجے وہ مرکزی شاہراہ پر کار ڈال رہا تھا اور عین اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ تڑ تڑ چلتی اندھا دھند گولیاں کار کے شیشوں سے ٹکرائیں، چھناکے سے کانچ ٹوٹا۔ اس نے بریک لگانی چاہی مگر کار بے قابو ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے ہوا، گولیوں کی بچھاڑ رک گئی مگر کار سنبھلتے سنبھلتے دائیں طرف ایک درخت میں جا لگی۔ رفتار کم تھی اس لیے اسے محض زور سے جھٹکا لگا۔ سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگز نے بروقت اسے بچا لیا۔ اس نے ماتھا ایئر بیگ سے اٹھایا اور بے یقینی سے اطراف میں دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین پہ کانچ ٹوٹنے کے باعث مکڑی کا جالا سا بنا تھا۔ سائیڈ شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کانچ اس کے ہاتھوں پہ آ لگا تھا۔ سوائے چند خراشوں کے بظاہر اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی مگر اس کا سانس رک چکا تھا۔ لب ادھ کھلے تھے جیسے وہ اس قاتلانہ حملے پہ دنگ رہ گیا۔ موت کا خوف واپس آ گیا تھا جیسے وہ دبا کے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سائمن کے بندے نہیں تھے جو چند ٹھوکریں مار کے چلے گئے تھے۔ یہ اندھی گولیاں تھیں جو ایک دفعہ چوک گئی تھیں مگر ہر دفعہ نہیں چوکیں گی۔ یہ ڈرانے کے لیے بھی نہیں ماری گئی تھیں۔ اس نے کل صرف فاتح کا نام نہیں باہر نکالا تھا، اس نے 20 طاقتور آدمیوں کے راز افشا کیے تھے۔ یہ انتقامی وار تھے اور یہ بہت دل خراش تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا اور لوگ ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ کوئی اندر جھانک کے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور کوئی پولیس کو کال کر رہا تھا مگر وہ بس تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، وہ سہم چکا تھا، اس کا سارا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا اور آزادی کے پر ٹوٹ گئے تھے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کے اسے احساس ہوا تھا کہ ہر دوسرے انسان کی طرح وہ بھی موت سے ڈرتا ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایڈم انہی قدموں پہ گھر واپس آیا مگر اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ تمہاری کار کو کیا ہوا اور تم کسے کال کر رہے ہو؟ اور وہ جس طرح دیوانہ وار فون ملاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ باغیچے میں کھڑے اس کے باپ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ایبو جو برآمدے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی وہ بھی رکے سے دیکھنے لگی۔ پولیس کو مجھے رپورٹ کروانی ہے۔ فون کان سے لگائے ہوئے گہرے سانس لیتا کہہ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا مگر خاموش ہے کیونکہ رابطہ مل چکا تھا اور ایڈم تیز تیز بولتا سارا وقوعہ بتا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور باپ کا چہرہ دیکھا تو وہاں بھی وہی خوف تھا، پریشانی بھی۔ وہ دونوں سب سن چکے تھے۔ یہ کس نے کروایا؟ میں نے بہت سے لوگوں کے نام لیک کیے ہیں، کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات اگر ایک شخص مد مقابل ہوتا تو اس پہ شک جاتا، اب اتنے سارے لوگوں کی وجہ سے بندہ کس پہ شک کرے؟ وہ مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ تم پریس کانفرنس کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ باپ پریشانی کے عالم میں کہنا چاہ رہا تھا مگر ایڈم نے سختی سے نفی میں سر ہلائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی ایک آدمی ہوتا تو میں کہتا اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا خون اس کے ذمہ ہے مگر کتنے لوگوں پہ شک کروں؟ پبلک مجھے نہیں بچا سکتی، یہ سلسلہ اب نہیں رکے گا۔ پھر اس نے موبائل کی اسکرین باپ کو دکھائی۔ یہ میرا میگزین کے دفتر کی فوٹیج ہے اور یہ سوائپ کیا پبلشر کے آفس کی۔ یہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے، 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تم خوفزدہ ہو ایڈم؟ ایبو تشویش سے دیکھتی قریب آئی۔ وہ تینوں اب تکون صورت گھاس پہ کھڑے تھے۔ چمکتی دھوپ میں 4 دیواری پہ لگے کانچ کے ٹکڑے چمک رہے تھے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں ماں، اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا اور یہ سب یہاں نہیں رکے گا، وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے جائیں، خالہ کے پاس۔ کیا موت گاؤں میں نہیں آ سکتی؟ ایبو نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ایڈم زچ ہو گیا۔ وہ اس وقت نصیحت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ میں آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ایبو، موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے ایڈم۔ کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا اور تمہارے تایا نے کہا تھا کہ اگر تم سچ بولو گے، اور کاش تایا نے اپنے خواب کے آخر میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ سچ بولنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تلسکی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم بن محمد کو آج کے واقعے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ عرصے سے اس کے تعاقب میں تھی، اسے اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا، اسے تالیہ کو ڈھونڈنا تھا۔ صرف وہی اس کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ ایڈم کمرے میں آیا، گزشتہ روز کے اتارے ہوئے کوٹ کی جیب سے وہ چٹ نکالی جس پہ ذوالکفلی کا پتہ درج تھا۔ اسے اس شخص کو ڈھونڈنا تھا، وہی جانتا ہوگا کہ تالیہ کہاں جا سکتی ہے۔ کتابوں سے بھرے تہہ خانے میں اس نے موم بتیاں جلا رکھی تھی، مصنوعی بتیاں بجھا رکھی تھی۔ وہاں خوف تھا، اداسی تھی۔ وہ میٹ پہ آلتی پالتی کیے یوگا کے پوز میں بیٹھی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ سینکڑوں کتابیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بار بار جیسے کچھ سوچتی اور پھر سر جھٹکتی۔ طالع مراد پریشان اور خوفزدہ تھی، اداس تھی، اکیلی تھی۔ BN کے آفس میں فاتح کرسی پہ بیٹھا بے توجہی سے فائل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور ریموٹ اٹھا کے آواز بلند کی۔ اینکر گلا پھاڑ کے وان فاتح کی مبینہ آف شور کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اسکرین پہ بار بار فاتح اور صوفیہ کی میوزیم کی ڈبیٹ کا وہ منظر چلایا جا رہا تھا جس میں فاتح نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اس کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے۔ اس نے چینل بدلا، ہر جگہ یہی تھا۔ اس نے بیزاری سے بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کرایا اور پیچھے ٹیک لگا دی۔ وان فاتح پریشان تھا، خوفزدہ تھا، اداس تھا، اکیلا تھا۔
بس سرسبز بیلٹ کے درمیان سڑک پہ تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ مسافر نشستوں میں بیٹھے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ کچھ فونز اور آئی پیڈ پہ لگے تھے۔ ایڈم بالکل گمسم سا کھڑکی سے باہر بھاگتے درخت دیکھ رہا تھا۔ وہ ملاقہ جا رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ سوائے ذوالکفلی کے کوئی نشانی، کوئی طریقہ، کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ کہاں تھی اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا، اور اگر وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا تو ایڈم کو موت کے اس تعاقب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ایڈم بن محمد پریشان تھا، خوفزدہ تھا، اداس تھا اور اکیلا تھا۔ مغرب کا نیل گوں اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیل رہا تھا۔ گیٹ کھلے تھے، اس کی کار اندر داخل ہوتے دکھائی دی۔ کھڑکی کے شیشے سے فاتح نے دیکھا اس کے لان میں دولت کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے وہ منتظر مسکراہٹ کے ساتھ کار کو آتے دیکھ رہا تھا۔ فاتح کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں، لمب بھینچ گئے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر نکلا اور نیلے اندھیرے میں ڈوبتے لان کی طرف آیا۔ السلام علیکم فاتح، امید ہے سب خیریت ہوگی۔ دولت دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ فاتح نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا اور اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا، تم نے تالیہ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ اگر نہیں تو میں تمہاری اپنے گھر میں موجودگی غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ نہیں، ابھی تک ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، مگر دولت نے اعتراف کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب وہ دونوں لان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو، وہ اسی درستی سے کہتا گھر کی طرف مڑ گیا۔ اسے اس آدمی سے مزید کوئی بات نہیں کہنی تھی۔ فاتح میری بات سنو، دولت اس کے پیچھے لپکا، میں جانتا ہوں تم اب مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کیونکہ تمہیں میری جاب سے اختلاف ہے، مگر تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دوستوں کو بھی برسوں تک تمہاری سیاسی پالیسیز سے اختلاف ہوتا ہوگا، مگر انہوں نے پروفیشنل معاملات کی وجہ سے پرسنل تعلقات کو کبھی خراب نہیں کیا؟ وہ پورچ تک پہنچا تھا جب پیچھے آتے دولت کی بات پہ رکا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تم تالیہ کو میرا نام لے کے دھوکہ دے کے اس قید میں لے گئے تھے، جس نے اس لڑکی کو اتنا ہرٹ اور خوفزدہ کر دیا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قانون پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ لون میں اندھیرا گہرا ہونے کا لگا تو ایک ملازم نے پورچ کی بتیاں جلا دیں۔ باقی ملازم و گارڈ ادھر ادھر کھسک گئے۔ پورچ ایک دم روشنی میں نہا گیا تو دولت کو اس کا چہرہ واضح نظر آیا جس پہ غصہ تھا۔ اس نے بے بسی سے ماتھے کو چھوا۔ فاتح، وہ کوئی بے گناہ لڑکی نہیں ہے، وہ اسکیمر ہے، چور ہے، فراڈ۔ وان فاتح ایک قدم آگے افسوس سے دولت کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم خود کی اس لڑکی کی جگہ پہ رکھ کے سوچ سکتے ہو ایک دفعہ دولت، تم اپنے تعصب کو بھلا کے صرف اس لڑکی کو سوچو جو ایک سیاہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے سیاسی آئیڈیلز کے لیے کام کر رہی تھی، اس نے معاشرے میں عزت بنائی تھی، وہ خوش تھی، وہ غلط راستے کو چھوڑ چکی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا اچھائی پہ چلنے کے اچھے نتائج پہ یقین رکھو، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تکلیف بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دولت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کیا؟ پروموشن کے لیے، اپنا نام خبروں میں دیکھنے کے لیے کسی اچھے انسان کو یوں بدنام کرتے ہیں کیا جیسے تم کر رہے ہو؟ دولت کی آنکھوں میں تعصب ابھرا۔ یو آر اے مین ان لو؟ فاتح نے سر جھٹکا۔ میرے جذبات تمہارا کنسرن نہیں ہے، تم اپنی پروموشن کی فکر کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتا دولت تیزی سے بولا، میں برا ہوں ٹھیک ہے، مگر تم اس کے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ وان فاتح ٹھہر گیا۔ بالآخر دولت اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کے وہ تیز کہنے لگا، وہ تم سے ضرور رابطہ کرے گی، تم جانتے ہو کہ اس کا بھاگنا اس کو مزید مشکوک بنا رہا ہے، تم اس کو سمجھاؤ اس کی بھلائی کے لیے، اگر وہ بے گناہ ہے تو واپس آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پکڑیں وہ خود آ جائے اور باعزت طریقے سے گرفتاری دے دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، کہ میں اسے کسی مجرم کی طرح گرفتار نہیں کروں گا، میں اس کو میڈیا کے سامنے ہتھکڑی بھی نہیں لگاؤں گا، میں رپورٹرز کو بتاؤں گا کہ وہ ملک سے باہر تھی، وہ بیمار تھی اس لیے وہ آ نہیں سکی اتنے دن، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس نے خود ہم سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر رہی ہے۔ کورٹ میں تالیہ کے خلاف ہی رہوں گا، مگر اس کی گرفتاری تک میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا۔ وہ رکا اور فاتح کے خاموش چہرے کو دیکھ کے ٹھہر کے کہنے لگا، لیکن دوسرا امکان سوچو، اگر ہم نے اسے خود گرفتار کیا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے تو تم وہ منظر جانتے ہو کیسا ہوگا؟ ایک عورت کو ہتھکڑیاں لگا کے سر جھکائے پولیس کے نرگے میں تھانے تک لایا جائے، کیا لگے گا ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تالیہ کے ساتھ یہ ہو؟ فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا تو دولت نے دہرایا، فاتح کیا تم اس کو گرفتاری دینے کے لیے راضی کرو گے؟ اگر ہاں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم یہ گارنٹی لکھ کے دے سکتے ہو؟ وہ بات کاٹ کے سپاٹ سا بولا تو دولت نے گہری سانس لی اور جیب سے ایک لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے، اس لیے گارنٹی ساتھ لایا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ، اس کو راضی کرو فاتح، اس کے اپنے لیے اسے راضی کرو۔ فاتح نے کاغذ کھول کے دیکھا۔ پورچ کی تیز روشنی میں دھندلی نظر دوڑانے کے باوجود اسے تحریر سمجھ آ گئی۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر کو جنبش دی، اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں کوشش کروں گا، چونکہ تم چائے نہیں پیو گی اس لیے تم جا سکتے ہو۔ اس نے بے رخی سے کہہ کر کاغذ لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دولت روشنیوں میں نہائے پوش میں کھڑا مسکرا کے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ ذوالکفلی کے گھر کی راہداری میں لکڑی کا تختہ باہر ہٹا تھا کیونکہ تالیہ کچھ دیر پہلے اوپر آئی تھی۔ سارے گھر میں اسی طرح مدھم بتیاں جلی تھیں۔ دیوان خانے میں ساحر دوزانو بیٹھا چھوٹی میز پہ کاغذ رکھے کچھ لکھ رہا تھا۔ اتنی دیر سے خاموش کیوں کھڑی ہو پتری تالیہ؟ وہ سر اٹھائے بنا لکھتے لکھتے بولا۔ وہ سامنے اکڑوں بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔
تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکائے اداسی سے بولی، کیا کہوں، کچھ کہنے میں دلچسپی نہیں رہی۔ مایوس ہو تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کے غزال جیسی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ ذوالکفلی نے کتاب بند کی، قلم واپس رکھا اور نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں پتری تالیہ؟ تم جانتے تھے کہ میں پتری تاشا ہوں، پھر بھی تم مجھے ہمیشہ شہزادی تالیہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہی تمہاری اصل شناخت ہے۔ 15ویں صدی ملاقہ کی شہزادی اور آج کی تالیہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تالیہ نے گردن موڑی اور دیوار پہ نصب شیلف پہ رکھی ایک جامنی رنگ کی بوتل کو دیکھا جس کے پیندے میں کچھ سونے کا دمک رہا تھا۔ کیا تم مجھے وقت میں واپس بھیج سکتے ہو؟ وہ حسرت سے اسے دیکھ کے بولی، نہیں تالیہ، وقت کی چابی زائل ہو چکی ہے اور وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کچھ اور ہے جو میں نے تمہارے ہیئر پن سے بنایا تھا، مگر تم دوبارہ وقت کی قید میں جانے کا کیسے سوچ سکتی ہو؟ کیونکہ اس نے ذوالکفلی کی طرف چہرہ موڑا اور تذبذب سے لب کاٹے، کیونکہ میں اپنے بابا سے ایک آخری دفعہ ملنا چاہتی ہوں، بس چند لمحوں کے لیے، اگر میں پیچھے جا سکوں۔ آخری دفعہ؟ ذوالکفلی نے غور سے اس کی اداس آنکھوں کو دیکھا۔ آخری دفعہ تم مراد سے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر کچھ کر بھی گزروں تو یہ پچھتاوا نہیں رہے گا کہ بابا کو خدا حافظ نہیں بولا تھا۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی، مجھے تم سے اب خوف آنے لگا ہے۔ کیا اس موجودہ دنیا سے تمہاری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ تالیہ نے نظریں جھکا دی، نہیں، ابھی فاتح ہے۔ ہاں، اس لیے بہتر ہے کہ تم بابا سے ملاقات کا نہ سوچو، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مگر بنگاریہ ملاو کے آخری 3 ابواب میں لکھا تھا کہ میں واپس گئی تھی ملاقہ میں، اسے یاد آیا۔ وہ ابواب بعد میں مراد راجہ نے لکھوائے تھے۔ تمہارے غائب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عزت بچانے کو وہ سچ نہیں تھے۔ تاریخ کی ساری کتابیں سچ نہیں ہوتی، تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے گہری سانس لی، یعنی کہ واپسی کی امید بھی ختم۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر اس زندگی سے امید ختم ہو گئی تو میں واپس چلی جاؤں گی، مگر تم نے میری وہ امید بھی توڑ دی۔ اب اگر فاتح نے مجھے مایوس کیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ میز پہ کونیاں رکھ کے آگے کو جھکا اور مسکرا کے کہنے لگا، انسان بہت بڑا سروائیور ہوتا ہے، تم اس کو بھی جھیل لو گی۔ یوں کرنا، اس ملک سے دور چلی جانا اور نئی زندگی شروع کرنا۔ تالیہ زخمی سا مسکرائی، نہیں ذوالکفلی، اگر فاتح نے مجھے مایوس کر دیا تو میرے پاس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے مت سوچو، کم از کم ایسے تو مت سوچو، تم اچھی نہیں لگتی ہو یہ سوچتے ہو، تم تو بہت بہادر ہو، ہم سب سے زیادہ بہادر۔ وہ اداسی سے مسکرائی، ٹوٹا ہوا دل انسان سے وہ کام بھی کروا لیتا ہے جن کے بارے میں کس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ مگر خیر فکر نہ کرو، مجھے موت کی تکلیف سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ دروازے کے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی، اس وقت کون آیا؟ تیزی سے اٹھی، ایک دم چہرے پہ خوف نظر آنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں، تم نیچے جاؤ، اطمینان سے کہتا اٹھا۔ تالیہ تیزی سے راہداری تک آئی، ٹریپ ڈور ہٹایا، نیچے کودی اور تختہ بند کر دیا۔ ذوالکفلی نے اوپر میٹ برابر کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے ٹریپ ڈور پورا بند نہیں کیا تھا، وہ وہیں اوپری زینے پہ کھڑے کان لگا کے سننے لگی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذوالکفلی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایڈم کھڑا تھا۔ اس کی شیپ بڑی تھی، ماتھے پہ بال بکھرے تھے اور شکل سے مزمل نظر آتا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ذوالکفلی صاحب؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو جو کام ہے یہیں سے بتا دیں۔ ذوالکفلی رکھائی سے بولا۔ نیچے تہہ خانے کے زینے میں کھڑی تالیہ نے بے چینی سے لب کاٹے تھے، پھر بلا ضرورت ہی سر پہ ہڈ ڈالی، کہیں وہ فرش کے اندر سے ہی اس کو نہ دیکھ لے۔ میں ایڈم ہوں، ایڈم جھجک کے بتانے لگا۔ تالیہ مجھے جانتی ہے اور اس پہ اعتبار کرتی ہے، میں انہی کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ذوالکفلی نے گہری سانس لی اور راستہ چھوڑ دیا۔ اب قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں اندر دیوان خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تالیہ کان لگا کے سنے گئی، ہر آہٹ، ہر لفظ، اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دیوان خانے میں چٹائی پہ اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں تالیہ بیٹھی تھی اور چھوٹی میز پہ کونیاں رکھے آگے کو جھکے بات کا آغاز کیا۔ میں تالیہ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں بھی ہوں، کیا تم اس کو میرا ایک پیغام دے سکتے ہو؟ ذوالکفلی نے جواباً اتنی فکرمندی سے کہا تو ایڈم دھیرے سے پیچھے ہوا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی آپ نہیں جانتے وہ کہاں ہے؟ اس کی آس ٹوٹ گئی۔ میں نے چند ماہ سے اسے نہیں دیکھا، مجھ سے شدید ضرورت کے علاوہ رابطہ نہیں کرتی۔ میں سمجھا تم اس کا پیغام لائے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اندر آنے دیا۔ ذوالکفلی ایک دم مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو ایڈم جلدی سے بولا، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میں نے کوشش کی، ہمارے کچھ خفیہ طریقے ہیں، مگر اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ شاید وہ ملک چھوڑ چکی ہے۔ اف، ایڈم نے آنکھیں بند کی اور پیشانی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر سر اٹھا کے ذوالکفلی کو دیکھا، آپ جادوگر ہیں، میں جانتا ہوں، کیا آپ ان کا سراغ نہیں لگا سکتے؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر ساری دنیا کے سراغ رساں ایک جادوگر ساتھ لیے پھرتے۔ نوجوان جادو ایسے کام نہیں کرتا۔ وہ رکھائی سے بولا، اگر تم کہہ چکے تو جا سکتے ہو۔ ایڈم چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو۔ دیکھیں، میں وان فاتح کا پیغام لایا ہوں اس کے لیے، اگر وہ آپ سے رابطے میں ہے تو پلیز ان کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ کیا مجھے تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑے گا؟ ایڈم پیچھے کو ہوا، گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ سوری، مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے، میں اب آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، مگر یہ میرا نمبر ہے، اگر وہ رابطہ کریں تو مجھے بتائیے گا۔ اوکے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ ذوالکفلی نے اس کا کارڈ رکھ لیا تو اٹھ گیا۔ وہ باہر چلا گیا تو ذوالکفلی دروازہ بند کر کے راہداری میں آیا اور جوتے کی نوٹ سے میٹ پرے کیا۔ ٹریپ ڈور کی درد نظر آ رہی تھی۔ کوئی پیغام جو تم اس کو پہنچانا چاہو وہ تم سے مخلص لگتا ہے۔ تالیہ نے جواب دینے کی بجائے زور سے ٹریپ ڈور بند کیا اور زینے اترنے لگی۔ یہ صاف انکار تھا۔
باہر گلی میں چلتے ایڈم نے دوسرا موبائل نکالا جو محفوظ تھا اور فاتح کے اس نمبر پہ کال ملائی جو اس نے خفیہ گفتگو کے لیے ایڈم کو دیا تھا، کیونکہ اس نمبر کو پولیس ٹریس نہیں کر سکتی تھی۔ فاتح نے چھوڑتے ہی فون اٹھایا۔ کچھ معلوم ہوا؟ جی، وہ اسی کے گھر میں ہے، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ شیور؟ جی، جس طرح اس آدمی نے مجھے بار بار گھر سے نکل جانے کو کہا، اس کو یہی مطلب ہے کہ وہ گھر ان کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن میں زبردستی چیتالیہ کو اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا، وہ خوفزدہ ہیں۔ گلی میں چلتا ہوا ایڈم الجھا سا کہہ رہا تھا، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود مجھ سے ملنے پہ راضی ہو جائے، کیونکہ اگر میں نے یہاں کوئی سین کریٹ کیا تو ارد گرد پولیس اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا چیز ہو سکتی ہے جسے باہر آنے پہ مجبور کر دے؟ اگر آپ آ جائیں، ایڈم نے کہا تو دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ دولت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، میں آؤں گا، لیکن تمہیں پہلے اس کو باہر نکلنے پہ راضی کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وہ اب وہاں سے بھی بھاگ جائے، کوئی حل نکالو۔ اس کو تحکم سے کہہ کے فاتح نے فون رکھ دیا اور ایڈم پریشانی سے مڑ کے اس گھر کو دیکھنے لگا جو اسے معلوم تھا وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا تالیہ کے بارے میں؟